اگلے دن ہی سخت قسم کا بیان دے دیا، گویا وہ جو بات چیت چلی تھی تو اس کے امکانات پھر خود ہی خان صاحب ختم کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ان کا. اچھا، آپ کو پتہ ہے وہ ایک اگریسو سیاست کرتے ہیں اور اپنی بات وہ کرتے ہیں، تو وہ اپنی بات کریں گے اور کام کرنے والے کام کریں گے. 8 ستمبر کا جلسہ کیا آپ کر لیں گے؟ کیونکہ آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو اجازتیں ملی ہیں لیکن نہیں آپ جلسہ کر پائے. اب 8 ستمبر کو جلسہ کر پائیں گے آپ؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ضمانت ہے؟ دیکھیں، بڑی گریس دکھائی ہے خان صاحب نے، بڑا سپیس دی ہے. اتنی بڑی موبلائزیشن کہ پورا خیبر پختونخوا روڈ پہ تھا. ساؤتھ پنجاب سے لوگ نکل پڑے تھے، کچھ لوگ تو 2 راتیں پہلے پنڈی اسلام آباد میں تھے. یہ ساری رپورٹیں ہوتی ہیں نا یار، لوگوں کے پاس ان کو پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ہو جائے گا انشاءاللہ، 8 ستمبر کا ہو جائے گا. ویسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مفہوم ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. لیکن ہوپ فلی کوئی شر نہیں ہوگا. اچھا، جلسہ ہوگا، پرامن ہوگا، چلے جائیں گے گھر. وزیر داخلہ کا بھی کوئی کردار تھا اس پورے معاملے میں؟ ہو سکتا ہے ان کا، وہ تو گنڈا پور صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ ان کا ایک رابطہ ہوا تھا جی، لیکن وہ اس سلسلے میں نہیں تھا. وہ کوئی اپنا نقوی صاحب نے کوئی میچ وغیرہ کی بات کرنی تھی. ہمارا وہ جو ارباب نیاز اسٹیڈیم بڑا مشہور معروف، وہاں کوئی وہ چاہتے ہیں پشاور میں کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اس پہ بھی کام تعمیرات جاری ہیں. تو وہ علی امین خان نے ان کو بتایا کہ تھوڑا سا وقت لگے گا، اس کے بعد ہم آپ کو ریڈی کرتے ہیں، آپ میچ کھیلنے آئیے. ویسے کرکٹ کا جو حال نقوی صاحب نے کیا ہے تو اللہ رحم ہی کرے ہم پہ. اچھا، یہ جو عدالتی معاملات ہیں جہاں جس طرف جا رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن یا مزید ججوں کا اضافہ، آپ اس کو یہ بتائیے کہ اب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے یا کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. آپ کے حق میں فیصلہ آیا، عمر عطا بدیال صاحب نے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے، وہ نہیں مانا گیا. امپلیمنٹ کوئی نہیں ہوا. اچھا، آپ کے حق میں طویل عرصے ایک فیصلہ آیا کہ آپ کو بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے، تو اگلے سیکنڈ میں تسلیم ہو گیا. آپ کی 3 سیٹیں گئیں، اگلے سیکنڈ میں الیکشن کمیشن سے فیکس یا ای میل یا نوٹس جو بھی ہے وہ سب کچھ ہو گیا. آپ کو سیٹیں ملنی ہے، اس کے اوپر لیت و لال ہے یا شاید سوالات ہیں کافی قانونی قسم کے جو کورٹ کے سامنے ہیں. تو آپ تو ہر مرحلے میں دیکھا ہی جا رہا ہے کہ آپ کو تو جہاں پہ ریلیف ملا ہے وہاں پہ مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اور جہاں نہیں ملا وہ تو نہیں ملا. دیکھیں، تھوڑا سا میں اس کو پیچھے لے جاؤں گا اور بہت شارٹ بات کروں. کسی نے عمران خان صاحب یا علی محمد یا ہم لوگوں کو گھر سے نکال کے نہیں لے کے آئے تھے آؤ لیڈ کرو. ہم نے خود یہ تہیہ کیا تھا نا کہ اسٹیٹس کو توڑنی ہے. اس ملک کو ایک 3rd فورس کی ضرورت ہے. اس کو نیا ینگ بلڈ چاہیے. پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رنگ چاہیے. یہ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی جو اقتدار کے سنگاسن کو انہوں نے آپس کی لڑائی بنا دیا، میوزیکل چیئر، اس میں کچھ پروگریسو اور ایسے لوگ چاہیے جو سینٹر آف رائٹ ہوں، جو اسلام کے بنیادی پرنسپلز کو نہ چھوڑیں اور مضبوطی سے پکڑے رکھیں، لیکن پاکستان کو آگے لے کے جائیں. ینگ جنریشن کو، خواتین کو مواقع دیں، وہ آئیں. کیا ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا؟ یقین کیجئے، میں آپ کہیں گے پتہ نہیں مذاق کر رہے کیا کر رہے، جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنا ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، اتنا ہمارا حوصلہ اور مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہمارا ارادہ اور پختہ اور مصمم ہوتا ہے. یقین کیجئے یہ چیزیں ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکتی. ہاں، آئی ایگری ود یو کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہمارے خلاف آتا ہے وہ سیکنڈز میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، جو ہمارے حق میں آتا ہے مہینے سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن امپلیمنٹ ہوگا کیونکہ اداروں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یا پھر وہ فیس کریں رائٹ سپریم کورٹ کی، کیونکہ الٹیمیٹلی پھر آپ جو بھی سرکاری ملازم ہوتا ہے، سرکاری ملازم کو چاہے کچھ بھی کہیں، یہ جو جنرل فیض صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ اس کا ایک میسج تو کیا ہے، چاہے اس کو ہم کوئی پازیٹیو لے کوئی نیگیٹو لے، ایک میسج گیا ہے کہ اگر اتنا پاورفل آدمی بھی الٹیمیٹلی ایک دن قانون کے دائرے میں آ سکتا ہے، تو ایک شخص جو الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہے، ایک شخص جو سینٹرل گورنمنٹ میں بیٹھا ہے، ایک شخص جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، کل کو جب سپریم کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے سروں کی تلاش ہوگی کہ کون کون لوگ تھے. ان سے میرا سوال ہے، کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. تو آئین کے خلاف اگر کوئی جائے گا، میرے خیال میں وہ بہت بڑا رسک لے گا. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. You have to implement the judgment of the Supreme Court of Pakistan. اچھا، لیکن ایک بات یہ بھی، آپ تو اس کو ایک طرف ایک انداز سے لے رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری ایکچولی آپ ہی کو پھنسانے کے لیے ہے، اور ان کی گرفتاری سے عبرت کی مثال دینا بھی مطلوب ہے بعض جگہوں پہ.
اگر ان کا کوئی رول ہے 9 مئی والے معاملات میں، 9 مئی میں، ایک تو 9 اپریل بھی تھا نا، اچھا اس میں بھی کسی کا رول تھا، یہ بھی تو پتہ کرے نا. میں یہ وقت ثابت کرے گا، چھوٹا منہ بڑی بات، لوگ پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے، علی محمد سے اٹھایا گیا ہے کیا. 9 مئی بڑی چھوٹی چیز ہے جو اس ملک کے ساتھ حالیہ تاریخ میں بھٹو صاحب کی پھانسی یا سانحہ بہاولپور کے بعد کوئی بہت بڑا واقعہ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، وہ ہے 9 اپریل جب آپ کی ملک میں رژیم چینج کی گئی. یہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ جو طاقتیں بیٹھی ہیں وہ ایسے نہیں بیٹھی. یہ جو رژیم چینج ہوئی ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون تھا، کس کے اشارے پہ یہ ہوا، کیوں سندھ ہاؤس یوز ہوا، کیوں اچانک سب کچھ چینج ہو گیا، اچانک کس کے ماتھے پہ جو ہے وہ شکن پڑا، اور عمران خان نے اچانک ایسا کیا کر دیا تھا. وہی عمران خان جو سب کا محبوب تھا، جو سب کا فیوریٹ تھا، آخر اس نے اچانک ایسا کیا کر دیا. یہ ایبسولوٹلی ناٹ کی بات، یہ میں نے خان صاحب کو خود کی ہے بنی گالا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور روس کا دورہ یہ بڑی معمولی باتیں ہیں. آپ نے وہ الٹیمیٹ گناہ کیا ہے جو کسی اسلامک ملک کے سربراہ سے وہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کی سپورٹ کی بات کی. آپ نے وہاں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو میں نے خود یہ بات کی. آپ نے جب یہ کہا کہ وی ول فائٹ، آپ نے جب وہاں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، مدنی ریاست کی بات کی، اور اس کے بعد جب پاکستان میں آپ نے 2 دفعہ امت کو اکٹھا کیا، یہ ایسے گناہ ہیں جو وہ طاقتیں نہیں بخشتی. لیکن آپ کے ہاں سے ہی کچھ ریکارڈ ایسا ملا ہے جس کے ٹکڑے جہاں تک 9 مئی ٹی وی کا پہ تعلق آتے ہیں، جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے حبیب بھائی، وی آر ریڈی. آپ سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل کمیشن رکھیے، اس میں فیض صاحب کا رول ہے، اس میں زید کا رول ہے، بکر کا ہے، عمر کا ہے، اس کو سزا دیں، لیکن وہ سزا ان لوگوں کو دیں، پوری قوم کو تو نہ دیں. لیکن یہ بھی بتائیے کہ آپ کے دفتر سے ایسا ریکارڈ ملا کمپیوٹرز میں سے، فونز میں سے، جس میں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ کوئی انٹرنیشنل سازش بھی کرتے ہیں اور پھر آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے. چھوڑے میں آج یہ بات میں پوری قوم کے سامنے ایک بار پھر کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑے پرانا بیانیہ ہے، اپنا ضیاء صاحب کے دور سے یہ چلتا ہے. بے نظیر صاحبہ کو سیکیورٹی رسک نہیں کہا، وزیر اعظم پاکستان برطانیہ کے سفیر سے مل جل کے بات چیت کرنا. دیکھیے، نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان، یہ تینوں حضرات اس ملک کے بڑے عہدوں پہ بیٹھے رہے ہیں. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کا کوئی سابق صدر یا وزیر اعظم یا ایون فور دیٹ میٹر آرمی چیف کوئی غدار ہو سکتا ہے؟ سیاست سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آج آپ کو تحریک انصاف کی سیاست ایک آنکھ نہیں بھاری تو آپ کو تحریک انصاف میں انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم نظر آ رہی ہے. وہی تحریک انصاف. آج میں نے یہ بات آج ایک میری بہن، یہ بات بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ آج جو اس وقت بلوچستان میں صورتحال ہے، آج جو صورتحال ہے، میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سیاسی قیادت کو اس کی حساسیت کا شاید احساس نہیں ہے. میری جماعت کا کارکن تھا، میرا فوجی بارڈر پہ لڑتا تھا، میرا فوجی سینے پہ گولی کھاتا تھا، میرا ورکر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کرتا تھا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ پاکستان کے بیانی کے خلاف کوئی بات کرتا. آج آپ نے اس جماعت کے ساتھ اس محب وطن ورکر کو کیا کہا؟ آپ نے اس کو انتشاری کہا، جس کے سینے پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا، جو صرف پاکستان کی محبت میں ایک ٹویٹ عمران خان کے لیے کرتا تھا، 2 ٹویٹ وہ پاک فوج اور پاکستان کے لیے کرتا تھا. آپ نے اس کو انتشاری کہا، آپ نے اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد کا. اب مجھے بتائیں کوئی ہے آپ کی بات کرنے والا؟ اچھا علی محمد خان صاحب، لاسٹلی یہ بتا دیں کہ 22 اگست کا جلسہ جب سے منسوخ ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب کی بڑی طویل ملاقات ہوئی خان صاحب سے جیل میں. حالانکہ مختصر وقت دیا جاتا ہے خان صاحب سے ملاقاتوں کے لیے، کیا کچھ نرمی آئی ہے ملاقاتوں کے معاملے میں؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جیل حکام کے ساتھ خان صاحب کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بڑا منیمل کر دیا گیا ہے، یعنی خان صاحب جیل میں بڑا ذرا آئسولیشن میں ہے، لیکن رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کا کیا کوئی وقت تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے؟ کیا علی امین گنڈاپور صاحب پل کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ عظمیٰ صاحبہ، مجھے لگتا ہے آپ نے ادھار کھائے بیٹھی ہیں. آپ نے نون لیگ والوں کی جو نیندیں حرام ہوئی ہیں مزید حرام کرنی ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کیونکہ ادھر پہلے ان کو پریشانی ہے، آپ نے اور ان کو پریشانی. مجھے کہنے دیجئے کہ تھوڑا موسم اچھا ہو گیا اسلام آباد میں، بادل آ رہے ہیں، ہر دوسرے روز بارش ہوتی ہے، تو ٹھنڈی ہوائیں آب و ہوا میں چلنی شروع ہو گئی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. عمران خان صاحب کے پیچھے 25 کروڑ عوام کی اکثریت ہے. جس کے پیچھے عوام ہوتی ہے اس کو اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گی، یہ آپ دیکھ لیں گی جو اس ملنگ نے بات کی تھا نا اسمبلی میں کہ 2/3 سے آئے گا انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ آئے گا. معاملات کہاں تک پہنچے؟ اسلام آباد میں تو موسم اچھا ہو گیا، گرد و نواح میں بھی کچھ بہتر ہوا.
میں اس پہ کوئی زیادہ چہمگوئی نہیں کرنا چاہتا. روز اس پہ ویلاگز بے شمار ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ میری نالج میں کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جلد آپ کو اس میں سپیس دینی ہوگی, کیونکہ سسٹم اب اتنے بڑے لیڈر کو اور قوم کی اتنی بڑی مایوسی کو مزید شاید اپنا اٹھا نہ سکے, اس کو سہار نہ سکے. کیونکہ دیکھیے 2 سال سے ہماری حکومت نہیں ہے, 2.5 سال سے, 1 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں. آپ نے عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کر دیا. آپ کو تو ہماری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے نا. ہمارے ورکر کو آپ نے مار دیا, گھر توڑ دیے, خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی, ہمارے ایم پیز ایم این ایز کو اٹھا لیا, ہمیں دیوار سے لگا دیا. آپ کو ایک کھلا گراؤنڈ ملا ہے. کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا لا اینڈ آرڈر بہتر ہوئی؟ کیا ایکسپورٹس بڑھی؟ کیا فورن ریزروز بڑھ گئے؟ کیا روپی کی قدر بڑھی؟ کیا پاکستان میں خوشحالی آئی؟ آؤٹ آف ٹائم. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اکتوبر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے؟ ان کو ہو جانا چاہیے. پاکستانی سسٹم میں ایکسٹینشنز کی یہ بیماری ختم ہونی چاہیے. پاکستان بہت قابل لوگوں کا ملک ہے. اس میں ایک سر سے زیادہ بہتر سر اور بھی موجود ہوتے ہیں. جب ایک وقت پہ آپ ریٹائر ہوتے ہیں, پورا سسٹم آگے بڑھتا ہے. جب آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں, قابل ترین لوگ سپرسیڈ ہوتے ہیں, نہ صرف جوڈیشری میں بلکہ اسٹیبلشمنٹ میں, سول بیوروکریسی میں. ایکسٹینشن تب خدا نخواستہ ملنی چاہیے جب کوئی ایمرجنسی حالات ہوں. ملک ہے, ادارے ہیں, بہتر سے بہتر لوگ ہیں, ان کو آنے دیں. اور جو ریٹائر ہوتے ہیں, علی محمد خان صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا.